حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے کتنے سخت دشمن تھے کہ حضور علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے گھر سے چلے تھے، مگر سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو کفر کا اندھیرا چاہتا رہا اور دل کی دنیا بدل گئی اور اسلام لے آئی۔ حضرت ذی وقار کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن سن کر حضور پر ایمان لایا۔ جب ہمارے حضور رحمت عالم دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سورۃ طٰہٰ کی ابتدا آئی تو اس نے سنی، ہر صحابی نے سنی تو خوف حشر سے اچھل پڑا۔ جو صحابی سنتا تھا وہ خون کے آنسو روتا تھا، اچھل پڑتا تھا، گھبراہٹ کے عالم میں قریش کے زہا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پڑھتے ہیں خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، ان کے لفظ میں ایسی پرتاثیر لذت اور نظر ہے کر دینے والی حیبت ہے جو دلوں کو مو لیتی ہے اور قلوب میں خوف کا خدا سے طلب کرتی ہے، اور خدا کی قسم ان کے کسی لفظ کا بھی جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت ذی وقار، حضرت زماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حذق حکیم طبیب تھے، مکہ مکرمہ آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، پیچھے کچھ لڑکے تھے کفار مکہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے۔ لڑکوں کا جھنڈ دیکھ کر لڑکوں کا جھنڈ دیکھ کر زماد بن سلمہ نے بھی یہی گمان کیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، اے محمد میں جنون کا علاج جانتا ہوں، کر سکتا ہوں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور قرآن کریم کی چند آیتوں کو تلاوت فرمایا۔ زماد بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر اس قدر اثر ہوا کہ میرا دل کام اٹھا اور اسی وقت میں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی بادشاہ حبشیہ کے دربار میں جب تشریف لے گئے، جب آپ نے سورۃ مریم کی چند آیتیں تلاوت کی تو نجاشی بادشاہ پر ایسی دقت طاری ہوئی کہ بادشاہ ہونے لگا، اے ایمان والو، قرآن کریم کی تلاوت کے فیضان برکات کے بارے میں آپ حضرات نے سن لیا کہ قرآن شریف کی تلاوت کی تاثیر سے کفر کا اندھیروں میں بھٹکنے والے اسلام کے اجالے میں آ گئے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے قرآن مجید کا فیضان، یہ ہے قرآن مجید کا فیضان۔